الرحمن الرحیم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ رب العالمین جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز کے خزانے اسی رب اکبر کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اس خالق ارض و سما کی توفیق سے آج ہم سب ایک خالص دینی، علمی اور روحانی مجلس میں شریک ہیں کہ آج جامعہ رقیہ للبنات کا آغاز ہے۔ اس مدرسے کی ابتدائی اور افتتاحی یہ نشست ہے۔ اللہ تعالیٰ اس درسگاہ کو قبولیت کی صفات سے مالا مال فرمائے۔ اس درسگاہ کے فیوز و برکات کو ہماری پوری ریاست کرناٹک، پورا ملک، بلکہ عالم میں اللہ تعالیٰ اس کے فیوز و برکات کو عام فرمائے۔ اللہ کے دین ہم سب کے محسن آقا، پیارے آقا، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے عام ہونے کا ذریعہ بنائے، باطل کے مٹنے کا سبب بنائے۔ اس وقت مختصر مجلس، لیکن یوں سمجھیے یہاں اس شہر کا مغز جمع ہے۔ یہاں حضرات علماء اکرام تشریف فرما ہے۔ مفتی عمر فاروق صاحب تشریف رکھتے ہیں، مفتی عمران صاحب موجود ہیں، اور مفتی عبد الرحمن صاحب کی ابھی آمد ہوگی ماشاءاللہ۔ اور میری داہنی طرف یہ بھی مفتی محمد عمر صاحب ہیں، یہ ماشاءاللہ ایمان میں آئے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں، وہ بھی ایمان میں آئے ہیں، اور مفتی ہیں دارالعلوم دیوبند سے، ان کی فراغت ہے، بنگلور کی ایک مسجد میں امامت کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا یہ مجلس اگرچہ کہ بہت مختصر ہے لیکن بڑی اہم مجلس ہے۔ یہ جتنے حضرات علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے علاقے میں وارث نبی، نائب پیغمبر ہو کر وراثت پیغمبری اپنے اپنے علاقوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ نبی کا ترکہ وہ بانٹ رہے لوگوں میں، خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ حضرات اپنے لیے کم، قوم اور ملت کے لیے زیادہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کو وہ بندے بہت محبوب ہیں جو اس کے بندے اور بندیوں کی خیر خواہی، نفع رسانی کے لیے جیتے ہیں۔ اپنے لیے جی لینا بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے نفع کے لیے تم نکالے گئے ہو، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ یہ جتنے علماء یہاں بیٹھے ہیں، اور بھی علماء آ رہے ہیں، مفتی سلیم صاحب انہی لوگوں کو جمع کرتے ہیں تو دین کا کام بڑا کرتے ہیں، بیکار کے لوگوں کو مفتی صاحب بلاتے بھی نہیں ہیں۔ تو بڑا کام یہ جتنے علماء آج آئے ہیں اور آنے والے ہیں، یہ سب قابل رشک کام کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ دیر میں حضرت مولانا ریاض صاحب رشادی تشریف لانے والے ہیں، ماشاءاللہ وہ قابل رشک کام کر رہے ہیں۔ وہ ان کے مدرسے میں جہاں علماء اور فضلاء فارغ ہو رہے ہیں، تو فارغات بھی، معلمات بھی، دین کی خدمت کرنے والی عورتیں بھی ماشاءاللہ ان کے مدرسے سے بیک وقت دونوں مدرسوں کے وہ ماشاءاللہ محتمیم ہیں۔ تو اس طرح ہر یہاں جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں یہ بہت دین کا کام کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر میں صحت میں علم میں برکت عطا فرمائے، خصوصاً مفتی سلیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔ جن مقاصد کو لے کر آج یہ درسگاہ کی افتتاحی اور ابتدائی مجلس ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے جتنے بھی اعوان و انصار ہیں، معاونین و مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دارین میں عزتوں کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ مفتی سلیم صاحب بھی چونکہ میرے شاگرد ہیں، زمانے سے ان کو میں جانتا ہوں، یہ خدمت کا بڑا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے دین کا کام جو بھی کرتا ہے اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ ایک چونٹی نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جرار آ رہا ہے اور اس کی چونٹیاں، اس کی ساتھیاں پورے میدان میں پھیلی ہوئی ہیں، تو چونٹی کو فکر ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر یہاں سے گزرے گا تو میرے ساتھی مر جائیں گے، یہ زخمی ہو جائیں گے، ان کی دنیا اجڑ جائے گی۔ تو چونٹی نے اعلان کیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، میری ساتھیوں سب اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں پہنچ جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں، لا علمی میں، انجانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رونتا ہوا گزر نہ جائے، کچلتا ہوا گزر نہ جائے۔ اللہ کے نبی جانتے بوجھتے ایسا نہیں کرتے، آپ کے ساتھی، آپ کی اتباع کرنے والے بھی ایسا نہیں کرتے، لیکن بے خبری میں، لا علمی میں، انجانے میں ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک چونٹی جانتی تھی کہ علم غیب اللہ کی صفت خاصہ ہے، اللہ جیسے اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی تمام صفات میں بھی وہ منفرد ہے، اس کی ذات میں جیسے کوئی شریک نہیں، اس کی کسی بھی صفت میں کوئی شریک نہیں۔ چونٹی جانتی تھی کہیں بے علمی میں تمہیں رونتا ہوا یہ لشکر گزر نہ جائے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ اللہ نے آپ کو پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی، جانوروں کی بولیاں آپ سمجھتے تھے۔ چونٹی نے جو اعلان کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے اعلان کو سن کر ہنس پڑے، فتبسم ضاحکا من قولها، قرآن نے کہا ہنستے ہوئے آپ مسکرا پڑے۔ ہنستے ہوئے مسکرا پڑے کیا مطلب؟ آدمی مسکراتا ہے کبھی خوشی کی وجہ سے، کبھی غصے میں بھی مسکراتا ہے۔ جیسے غزوہ تبوک میں چند حضرات صحابہ بغیر عذر کے حاضر نہیں ہو سکے، ان میں سے ایک حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی ان سے ناراض ہو گئے۔ حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں جب میں اللہ کے رسول کے قریب گیا تو آپ نے مجھے دیکھ کر مسکرایا، تبسم تبسم المغضب، آپ نے اس طرح مسکرایا جیسے کوئی ناراض آدمی مسکراتا ہے۔ تو معلوم ہوا مسکرانا دو طرح ہوتا ہے، خوشی سے بھی ہوتا ہے، غصے سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر غصے کے عالم میں گویا آپ نے مسکرایا۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی مسکرا رہے، لیکن یہ خوشی سے۔ خوشی کس بات کی ہے کہ اللہ نے پرندوں ہی کی نہیں، جانوروں کی بولیاں بھی آپ کو سکھا دی۔ دوسری بات، چونٹی کی آواز اللہ نے سنا دی۔ ایک انسان ہو کر انسان کی آواز ہم سن نہیں پاتے، وہ چونٹی کی آواز سن رہے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ کا کرم، کتنا بڑا معجزہ ملا۔ اور خوشی اس بات کی ہے کہ ایک چونٹی، ایک حقیر سے مخلوق، اسے اپنی برادری کا اتنا خیال، دوسروں کے ساتھ خیر خواہی، نفع رسانی، یہ چھوٹا سا وجود، اتنا بڑا فکر، یہ خدمت کا جذبہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے اور اسی وقت آپ کی زبان سے حمد کا ترانہ جاری ہو گیا۔ اللہ سے کہنے لگے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان ساری نعمتوں کی
شکر گزاری کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے، میرے والدین پر کی ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں جو تجھے پسند آ جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ سب سے پہلا جملہ کیا کہا؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اتنی نعمتیں تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ ان میں سے ایک نعمت کا بھی میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اور اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ ہوا کو آپ کے تابع فرمان کر دیا، جانور جنات آپ کے حکم پر چلتے ہیں، تو آپ نے اللہ سے توفیق شکر مانگی کہ اے اللہ مجھے توفیق شکر عطا فرما کہ میں تیرا شکر کر سکوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح کہتے ہیں اس عمل کو جس میں دو باتیں ہوں۔ ایک اخلاص ہو، ہم جو بھی کام کریں اللہ کو دکھانے، اللہ کو سنانے، اللہ کو منانے کے لیے کریں۔ مرد بھی سنیں، عورتیں بھی سنیں، ہم سبحان اللہ کہتے بھی ہیں تو یہ اللہ کو دکھانے کے لیے۔ پہاڑ جیسی نیکیاں اگر ہم کریں اس میں ریاکاری ہو تو یہ نیکی ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ لوگ تو گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، شراب پی کر ناراض کرتے ہیں، اور چوری کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور ہم کیسے نادان ہیں کہ نیکی کر کے اللہ کو ناراض کریں۔ نیکی ریاکاری کے طور پر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو دکھانے کے لیے۔ تو پہلی چیز جس میں اخلاص ہو، دوسری چیز جو بھی نیکی ہم کریں وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو۔ ہمارے پیارے آقا نے زندگی کا جو کام جس طریقے سے فرمایا ہے، اللہ کی قسم اس سے بہتر وہ کام نہیں ہو سکتا۔ سو کر جو طریقہ آپ نے دکھایا، سونے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا۔ چل کر جو آپ نے دکھایا، چلنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا۔ بیویوں کے ساتھ جو حسن سلوک آپ نے کیا، اس سے بہتر سلوک نہیں۔ زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آپ نے کیا ہو اور اس سے بہتر کوئی شکل و صورت ہو۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ اس زمانے میں جتنے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے، وہ اس زمانے کے عذاب سے بچ گئے، نقصان سے بچ گئے۔ آج بھی ہر طرف بے دینی کا طوفان چل رہا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا آخرت میں عزت باقی رہے، ہم برباد ہونے سے بچ سکے، تو مجھے اور آپ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ سنت کو اپنائیں گے تو اس زمانے کے تمام قسم کے حادثات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ سنتوں پر نہیں چلیں گے تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو عمل صالح کہتے ہیں اسے جس میں اخلاص ہو، اور وہ عمل چھوٹا ہو کہ بڑا حضرت محمد الرسول اللہ کی سنت کے موافق ہو۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ روزانہ اللہ کے دربار میں وہ نیکی پہنچتی ہے، فرشتے چیک کرتے ہیں، اس پر سنت کی سیل ہے تو آگے بھیجتے ہیں، سنت کی سیل نہیں ہے تو کچرے کے ڈبے میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر عمل کے ساتھ ہم سنت کی سیل لگا کر بھیجیں، اور ہر عمل اللہ کو پسند نہیں آتا۔ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند آئے۔ ہر عمل پسند نہیں آ جاتا، اللہ کسی عمل کو پسند کرتے۔ کھانا پکانے والا کھانا گل گیا ہے یا نہیں، پورا کھانا نہیں دیکھتا، وہ کچھ دانے دیکھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ کھانا پک گیا ہے کہ نہیں پکا۔ اللہ بھی ہماری زندگی کے کسی عمل کو دیکھ کر فیصلہ کرتے کہ یہ جنت میں جانے کے قابل ہے کہ نہیں۔ اسی لیے موحد اعظم سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر روئے زمین پر پہلا گھر وہ تعمیر کرتے ہیں، بڑا اونچا کام کرتے ہیں، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما۔ حضرات صحابہ جو روزہ رکھتے تھے رمضان میں، 6 مہینے تک اللہ کو مناتے تھے کہ اللہ ہم نے رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں اے اللہ اسے قبول فرما لیجیے۔
اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات میں کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت میں اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ رات بھر عبادت کیا، آخر میں معافی مانگ رہے ہیں، اللہ جیسی عبادت کرنی تھی ویسی عبادت ہم نے کی نہیں، ما عبدناک حق عبادتی۔ تو ہر نیکی اللہ کو پسند نہیں آ جاتی، کوئی عمل اللہ پسند کر لیتے ہیں اور اسی پر مغفرت کے اللہ فیصلے کر دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کی مغفرت ہو گئی؟ کہا الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، مغفرت ہو گئی۔ کون سا عمل پسند آیا؟ فرمایا میں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھتا تھا، یہ دیکھ کر پڑھنا اللہ کو پسند آیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ تہجد کی جو 4 رکعتیں ہم 2-4 رکعتیں پڑھتے تھے، اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا۔ تو کسی کا کوئی عمل پسند آتا ہے، مجھے اور آپ کو ہر عمل اس نیت سے کرنا ہے کہ شاید میرے اللہ کو یہ عمل بھا جائے، یہ عمل پسند آ جائے، ہر عمل کو اس جذبے سے کرنا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ ایسے عمل صالح کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند آ جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے تو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل فرما۔ حضرات انبیاء درخواست کر رہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، میں تنہا نیک نہیں ہوں، دنیا میں بے شمار اللہ کے وفادار بندے ہیں، اللہ اس جماعت میں مجھے بھی شامل فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کی حکومت دی، کیا کہتے ہیں آخر میں؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ جب میری موت آئے تو فرما برداری کی حالت میں موت آئے، تیری فرما برداری کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ والحقنی بالصالحین، اے اللہ صالحین کی جماعت میں مجھے شامل کر دے، دنیا میں اکیلا نیک نہیں ہوں، اللہ کے فرما بردار وفادار بندے بے شمار ہیں، اس صف میں اللہ مجھے بھی شامل فرمائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ستجدنی من الصالحین، انشاءاللہ آپ مجھے صالحین میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ صبر کرنے والا دنیا میں اکیلا نہیں ہوں، اللہ کے بندوں کی بہت بڑی جماعت ہے جو اللہ کے دین میں صبر کرتے ہیں، اس جماعت میں آپ مجھے بھی شامل پائیں گے۔ اللہ سے مانگنے سے ہمیں شکر کی توفیق ملتی ہے، اللہ سے مانگنے سے اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے، اللہ سے مانگنے سے نیک بندوں میں ہماری شمولیت ہوتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ چونٹی نے جس طرح آواز لگائی کہ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، آپ لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اسی طرح آج پوری دنیا میں شیطانی لشکر گھوم رہا ہے، اللہ کے باغی دن دناتے پھر رہے، وہ ایمان والوں کی جان، ان کی ماں، ان کے مال، ان کی عزتوں آبروؤں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کچل دینا چاہتے ہیں، مٹا دینا چاہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ادارے ہیں اس میں سے آج جامعہ رقیہ البنات یہ اعلان کر رہا ہے ادخلوا مساکینکم، یہاں آ جاؤ، یہاں آؤ گے ایمان بنے گا، اعمال پیدا ہوں گے، جب ایمان مضبوط ہوگا، اعمال اچھے ہو جائیں گے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ کی مدد کیا؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کو خود سیکھنا، عمل کرنا، دوسروں کو سکھانا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تمہاری حالت پر، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، کون ہے اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرنے والا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے، لیکن پہلے ایمان والے بن کر،
یہ جو درسگاہیں ہیں یہاں ایمان والوں کو ایمان والا بنایا جاتا ہے. اس لیے اس پورے علاقے میں جتنے ہیں خصوصاً ان سے اور جتنے بھائی آئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جو دینی درسگاہیں ہیں ان کو آباد کریں, مقامی لوگوں کو وہاں پہنچا کر. یہی ایک جگہ ہے جہاں ہم دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچ سکتے ہیں, ہمیں عزتیں مل سکتی ہیں اور شیطانی حملوں سے, نفسانی حملوں سے ہم بچ سکتے ہیں. آج انہی مقاصد کو لے کر یہ درسگاہ کھلی ہے. اللہ تعالیٰ اس افتتاح کو, ابتدا کو اور اس کے آغاز کو بے انتہا قبول فرمائے اور مفتی صاحب, مفتی سلیم صاحب کی عمر میں اور ان کے جتنے ساتھی ہیں اللہ سب کی عمر میں, علم میں, صحت میں, رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مبارک مجلس میں اللہ نے مجھے بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائی اور خصوصاً مفتی محمد سلیم صاحب کا بھی میں بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موقع پر بلایا اور عزتوں سے نوازا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.